لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 5 ہے، جس کی طرف جو ہے یعنی متوجہ کرنا ہے کہ آخر پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے۔ غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ توجہ کیجئے گا کہ ترجمہ یہ ہے کہ اور اپنے اموال کو جو خدا نے اپنی زندگی کے لیے یعنی آپ کی زندگی کے لیے یعنی قیام کے لیے اور قیام کے لیے قرار دیا ہے، یعنی دوسرے زمینوں کے لیے جائے کہ نا سمجھ، ترجمہ جو ہے نا سمجھ لوگوں کو ان کے وہ اموال جن کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا گیا ہے نہ دو، اس میں ان کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دو اور ان سے مناسب گفتگو کرو۔ لیکن چند باتیں ہیں جس کے توجہ دینی ہے۔ یعنی ناسمجھ یعنی صفحہ جمع صفی ہے۔ صفی کہتے ہیں ناسمجھ لوگوں کو۔ تو یہ آیت جو ہے اصل میں یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 5 آیت نمبر 6 یتیموں کے مسائل سے مربوط باتیں ہیں اور اس کی تکمیل کے طور پر ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو کہا گیا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یعنی خبیث کو طبیب کے ساتھ تبدیل نہ کرو۔ یعنی خبیث سے مراد یہ تھا، مقصد لیا گیا تھا کہ مال حرام، اور طیب معنی ہوتا ہے طیب معنی ہوتا ہے کہ مال حلال۔ تو مال حلال مال حرام دونوں کو آپس میں مخلوط نہ کرو۔ ٹھیک، اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آخر یتیم پروری کس طرح ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اموال کی حفاظت بھی کی جائے، ان کا خیال کیا جائے، ان کی سرپرستی کی جائے، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے۔ یہ تمام باتوں کو پیش نظر آج کی آیت میں اور انشاءاللہ جو ہے بات کی آیت جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اگلے دن، تو اس میں جو ہے کہ بھی آپ یتیم کے سلسلے میں جو ہے باتیں جو قرآن نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آج کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ناسمجھ لوگوں کو کہا گیا صفی کی جمع، یعنی صفی کہتے ہیں یعنی صفی کا مطلب کیا ہے؟ صفی کا مطلب یہ ہے کہ جو رشد فکری نہیں رکھتا، یعنی فکر یعنی سوچ سمجھ اس کے اندر زیادہ موجود نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے یوں کہا جائے۔ اس آیت میں اموال کے سلسلے میں ہے جو مکمل طور پہ رشد نہ رکھتا ہو، یعنی مکمل طور پہ ابھی رشید نہیں ہے، ابھی اس کے اندر جو ہے یعنی قوت یعنی سمجھ کی قوت نہیں ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ یعنی فیصلہ لینے کی قوت نہیں اس کے اندر، فکر کلامی نہیں رکھتا، فکری نہیں رکھتا، فکری جو ہے اس کے اندر فکری جو ہے بہرحال جو ہے رشد موجود نہیں ہے، اس کو صفی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے ابراہیم ابن عبد الحمید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ بتائیے مولا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اب اس سے مراد جو ہے مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے کہا کہ یہاں صفحہ سے مراد شراب پینے والے افراد
ان کو صفی کہا جاتا ہے. جو شراب پیتے ہیں تو عقل ضائع ہو جاتی ہے, صحیح طرح سے فکر نہیں کر پاتے, سوچ نہیں پاتے. شرابی انسان جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا, اس کے اندر تمیز نہیں ہے کہ اچھی اور بری چیز کیا ہے. تو اسی سے جو ہے کہتے کہ لیا گیا ہے, اسی سے ملایا گیا ہے کہ وہ شخص جو رشد فکری نہ رکھتا ہو, اس کے اندر سوچ اور سمجھ کی صلاحیت نہ ہو, اچھی اور بری میں تمیز نہ ہو, بچہ ہے, نوجوان ہے, نہیں سمجھ پا رہا ہے. اس میں جو ہے یعنی جو افراد جو ہے صفی ہیں ان کو اموال ان کے حوالے نہ کرو. شرابی جو ہوتا ہے وہ سرمایہ مادی بھی کھو دیتا ہے. یعنی شرابی جو ہوتا ہے, اس میں توجہ کیجیے, شرابی جو ہوتا ہے, مولا نے جو شرابی سے اس کو تشبیہ دی ہے کہ صفی صفحہ جو ہے وہ افراد جو شرابی ہیں وہ مراد ہے. تو مقصد کیا, اب اس سے جو ہے تھوڑا سے یعنی مفاہیم کو لینا ہوگا. شرابی جو ہوتا ہے وہ سرمایہ مادی کھو دیتا ہے, یعنی پیسہ دے کر شراب خریدتا ہے, ایک بات, اور سرمایہ معنوی بھی کھو دیتا ہے, روحانیت وہ بھی جو ہے ختم کر دیتا ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ عقل و ہوش کو بھی ضائع کر دیتا ہے. یعنی ایک شرابی انسان جو ہے مادی نقصانات کے ساتھ عقل و ہوش حواس کو بھی جو کھو بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا, دے دیتا ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ مادی یعنی نقصانات کے ساتھ, یعنی پیسہ دینے کے ساتھ, سرمایہ دینے کے ساتھ ساتھ عقل و ہوش بھی دے دیتا ہے, اور نتیجے میں دیوانگی خرید لیتا ہے. دیوانگی یعنی جس کے اندر سوچ سمجھ کے پاگل پنا جسے کہتے ہیں, دیوانگی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے. تو اب یعنی یہاں پہ جو ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ صفحاء کو ان کے اموال ان کے حوالے نہ کرو, تو جس طرح سے ایک شرابی انسان جو ہے وہ مال کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا, اور جو ہے اپنے شراب کے یعنی کے لیے جو ہے وہ ہر طرح سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یعنی غلط طریقے سے ہی صحیح وہ پیسہ یعنی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ کیونکہ یتیم بچہ جو ہوتا ہے وہ رشد فکری نہیں رکھتا, سوچ سمجھ اس کے اندر نہیں ہے. بھیا یتیم بچہ ہے, اس کے اندر سوچ سمجھ نہیں, کہ تمیز نہیں دے پا رہا ہے کہ اچھی کیا ہے بری چیز کیا ہے. اسی لیے جو ہے کچھ کو سرپرست بنایا جاتا ہے, ولی بنایا جاتا ہے, تاکہ وہ اس کے اموال کی حفاظت کرے. آج کیا ہوگا اگر بچوں کے پاس جو ہے ان کے اموال ہو جائیں اور نہ سمجھ ہوں, تو نتیجے میں کیا ہوگا, لوگ جو ہے اس کو بیوقوف بنا کر اس سے مال کو ہڑپ لیں گے, بیوقوف بنا کر جو ہے کہتے کہ اس سے یعنی فائدہ اٹھائیں گے. اور وہ بھی جو ہے بچہ ناسمجھ ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ پیسہ جو ہے غلط طریقے سے خرچ کر دیتا ہے. ٹھیک, تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ناسمجھ افراد کو جو ہے ان کے اموال ان کے حوالے نہ کرو. اچھا ٹھیک, ایک روایت میں یہ ہے کہ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ جو مورد اعتماد نہ ہو اسے صفی کہا جاتا ہے, جو اعتماد کے قابل نہ ہو, یعنی اس کے پر بھروسہ نہ ہو. تو بھائی یتیم بچے ہیں, ابھی کہتے کہ یعنی یتیم بچہ ہے, بچپنا ہے, تو اس میں جو ہے اعتماد تھوڑی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چل جائے گا, اپنی زندگی کو آگے بڑھا پائے گا. اس لیے جو ہے یہ کہا گیا. یہاں پہ ایک جملہ ہے کہ قیاما لکم, یعنی یہ اموال تمہارے لیے قیام اور کھڑے ہونے کے لیے ہے, اس کے بغیر انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی اموال جو ہوتے ہیں وہ در حقیقت انسان کے لیے پشپنا ہوتے ہیں, بغیر کہتے کہ یعنی اس سے پیسے سے انسان زندگی کہاں بسر کر سکتا ہے. اسی لیے آپ کو جو ہے باقاعدہ ولی و سرپرست بنایا گیا ہے یتیم بچوں کے اموال کی حفاظت کے لیے, اموال کی حفاظت کے لیے. تو نتیجے میں جو ہے کہتے کہ اب دیکھا جائے اگر تو فقیری بہت بری بلا ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ قوم جو فقیر ہو ہرگز اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتی. وہ ملت, وہ قوم, وہ گروہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, فقیری ہے, وہ اپنے کمر کو سیدھا نہیں کر سکتی وہ قوم. تو یعنی یہ پیسہ مین ہے جو پشپنا ہے,
تو اب یعنی اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ مولانا نجیب العالم فرمایا ہے کہ الفقر موت الاکبر، فقیری بہت بڑی موت ہے، اور فقیر جو ہے اپنے وطن میں ہی غریب الوطن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہی مسئلہ ہے کہ یہ اموال تمہارے لیے جو ہے قیام اور کھڑے ہونے کے لیے، اس کے بغیر انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. صفی اور اسراف کرنے والوں کے ہاتھ میں یہ پیسہ مت رکھو، کیونکہ بچہ ہے، بچپنا ہے، ناسمجھ ہے، تو وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پائے گا. ایک باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے، اس کا پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو ایک سرپرست ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کرتا ہے باقاعدہ. لیکن اب سوچئے کہ جب اتنی بات قرآن نے کہہ دی، اس کا کہہ رہا ہے پروردگار کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. اب اس میں غور کیجئے گا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، رزق دو، فیہا ان کے اموال میں، یعنی جو پیسہ جو ہے باپ چھوڑ کے گیا ہے، یتیم بچے ہیں، انہی کے اموال میں جو ہے بچوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے، رزق دیا جائے، کھانے کا انتظام کیا جائے. دیکھیں اس میں جو ہے کہا گیا منہا نہیں کہا گیا، فیہا کہا گیا ہے. تو منہا اور فیہا میں کیا فرق ہے؟ یعنی اموال میں، منہا ہوتا ہے اموال سے، تو اموال سے اور فیہا دونوں میں فرق ہے. اموال میں، اموال سے، تو قرآن نے کہا اموال میں رزق دو، اموال میں کھانا کھلاؤ، منہا سے نہیں، یعنی ان میں سے نہیں، کیونکہ ان میں سے اگر ہوگا، اموال میں سے ہوگا تو پیسہ دھیمے دھیمے کم ہوتا چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا. کیونکہ انسان جو ہے مثلا 5 سال کا بچہ ہے، وہ 15 سال یعنی رشد پیدا کرنے 15 سال بالغ ہوگا، 10 سال تک جو ہے وہ اسی پیسے سے اگر کھاتا رہے گا اسی پیسے سے، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پیسہ ختم ہوگا، سرمایہ جو ہے یعنی ختم ہو جائے گا. تو ان کے کھانے اور کپڑے ان کے اموال سے تعمیل، یعنی ان کے اموال میں تعمیل کرو، تعمین کرو یعنی ان کا کپڑا انہی اموال میں، ٹھیک ہے نا. وَقْسُوهُمْ کپڑا پہناؤ ان کو، رزق ان کو دو اسی اموال میں. کیونکہ فیہا نہیں کہا، فیہا کہا گیا، منہا نہیں کہا گیا، اموال سے نہیں کہا گیا، اموال میں، ان کے اموال میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ان اموال کی درآمد سے ان کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرو، یعنی پیسہ اور پراپرٹی جو موجود ہے اس کو اس طرح سے جو ہے تمہیں سمجھدار بنایا گیا، تمہیں ولی بنایا گیا، تمہیں سرپرست بنایا گیا. تو ان کے اموال کو اس طرح سے استعمال کرو کہ اس میں رشد پیدا ہو جائے، اس میں پیسہ بڑھے، بزنس میں لگا دو، ہے نا. گھر اگر ہے تو کرائے پہ اٹھا دو، پیسہ ملتا رہے. تو یہ نہیں کہ گھر بیچ کر جو ہے ان کو جو ہے کھانا کھلاؤ، نہیں، گھر ویسی رہن دو، اس کا انتظام کرو کہ اس میں کرائے پہ جو ہے کوئی رہے، پیسہ جو کرائے پہ آتا رہے، یا پیسہ یعنی کچھ سرمایہ ہے، کچھ پیسہ ہے، اس کو آپ بزنس میں لگائیے. آپ سرمایہ ایسے محفوظ رکھے رہیں دیے، اصل مال ایسے رہن دیجیے جو اس میں سے نمو ہو جائے، رشد ہو رہا ہے، اس میں پیسہ جو نکل کر آ رہا ہے اس میں سے کھانا کھلاؤ، اس میں سے کپڑا پہناؤ، تاکہ وہ سرمایہ ویسے ہی محفوظ رہے. لیکن یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہ ہو تو بلوغ تک جو ہے سرمایہ ختم ہو جائے گا، بالغ ہونے تک. اسی لیے سرپرست حضرات کو کہا گیا ہے کہ اموال کے منافع سے خرچ کریں، منفعت، فائدہ حاصل کریں اس سے اموال سے، تاکہ اصل سرمایہ باقی رہ جائے. دیگر یہ کہ یتیموں کے ساتھ مناسب گفتگو کرو تاکہ رشد عقلی پیدا کر سکیں، رشد فکری پیدا کر سکیں. شخصیت ان کی بنانا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے شخصیت کو خود کر دے کہ تم یتیم ہو، تم یتیم ہو. جب تک انسان یہ کہے کہ تم یتیم نہیں ہو بلکہ میں تمہارا سرپرست ہوں، پیار محبت دے، اس کی تربیت کرے، اس کی تعلیم کا بندوبست کرے، اس کو آگے بڑھائے. یہ تھوڑی نہ مطلب ہے کہ آپ کو سرپرست بنایا گیا تو اس کو لے جا کے مزدوری کروانے لگ گئے. رشد فکری اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کام میں بچپن صاحب نے لگا دیا تو بس وہیں تک محدود رہتا ہے، لیکن فکر کو کھولنے کی ضرورت ہے، رشد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے جو ہے کہ قرآن جو ہے متوجہ کر رہا ہے کہ تم یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہو، سرپرست ہو، ان کے اموال کا صحیح استعمال. اور جب وہ بالغ ہو جائیں، آگے کی انشاءاللہ جو ہے کہتے کہ آیت جو آئے گی اس میں جو ہے بیان کیا جائے گا کہ بلوغ تک آپ کی ذمہ داری ہے،
رشد فکری پیدا کیجئے، رشد عقلی پیدا کیجئے ان کے درمیان، ان کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست کیجئے۔ علم اگر حاصل کرتے رہیں گے بچے تو رشد عقلی جو ہے پیدا ہو جائے گی، رشد یعنی فکری پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا ہے، اگر بعض لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو جو ہے لے جا کے، یعنی یتیم بچے ہیں تو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے، لے جا کے جو ہے کہتے کاروبار میں لگا دیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ بچوں کے سرپرست ہو تو سرپرستی صحیح کر، اپنے بچے کی طرح سمجھو۔ بہرحال یہ تمام باتیں پیش نظر ہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں بارگاہ معبود میں، پروردگار ہمیں اس راستے پر جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔